वेलकम टू देसी नावल यूट्यूब चैनल। यहाँ पर रोज़मर्रा की रियल स्टोरी शेयर की जाती है, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुआशरे में जो चल रहा है आपकी नज़र में रहे। चलते हैं स्टोरी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम नुमान है और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी बहन और अम्मी हैं। वालिद जॉब की वजह से दुबई में होते हैं और साल में एक दफ़ा पाकिस्तान आते हैं। मेरी बहन स्कूल में टीचर है और मैं बैंक में जॉब करता हूँ। मेरी बहन की उम्र 20 साल है और अम्मी की उम्र 45 साल। मेरी उम्र 25 साल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर में बहन और अम्मी के साथ ये काम हो जाएगा। ये बात इन दिनों की है जब कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था। मेरी बहन का नाम बल्कीस है और अम्मी का नाम परवीन। अब आपको बताता हूँ कि पहले बहन के साथ किस तरह शुरू हुआ। इसके स्कूल बंद थे और वो घर पर ही होती थी। मैं भी बैंक से जल्दी घर आ जाता था। मेरा रूम ऊपर था। बैंक से आने के बाद मैं अपने रूम में ही रहता था और बाकी का टाइम मैं लैपटॉप पर मूवीज देखता था। लाइफ बहुत बोर गुजर रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों के साथ आउटिंग भी बंद थी, तो ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजरता था। हफ्ते का दिन था। मैं सुबह उठकर नीचे गया तो देखा मामू बैठे हुए थे। मामू को सलाम किया और मामू से खैरियत ली तो मामू बोले, नुमान तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं परवीन को लेने आया हूँ। अम्मी भी किचन से नाश्ता लेकर आ गई। अम्मी बोली, नुमान बेटा, मैं तुम्हारे मामू के साथ जा रही हूँ। तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं 3-4 दिन बाद घर वापस आ जाऊंगी। बिल्किस भी अपने रूम से आ गई और इसको भी अम्मी ने बता दिया कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ने हमारे साथ नाश्ता किया और अपने रूम में चली गईं। अम्मी तैयार होकर बाहर आईं और बोली, नुमान बहन का ख्याल रखना और घर में ही रहना। मैं बोला, अम्मी मैं तो घर पर ही रहता हूँ कोरोना की वजह से। अम्मी बोली, ओके बेटा, बस समझ रही हूँ। मेरी नानी और मामू हैदराबाद में ही रहते हैं। मामू और नानी का घर हमारे घर से दूर है। अम्मी हम बहन भाई को समझाकर मामू के साथ चली गई। मैंने चाय का कप लिया और लॉन्च में बैठकर टीवी देखने लगा। बिल्किस नाश्ता करने के बाद घर के काम करने लगी। कोरोना की वजह से हमने मासी को काम से मना कर दिया था। घर के सारे काम अम्मी और बिल्किस करती थी। मैं टीवी देख रहा था और बिल्किस किचन में काम कर रही थी। बिल्किस किचन का काम करके टीवी देखने लगी। बिल्किस टाइट ड्रेस यानी ट्राउज़र और शर्ट में थी। वो घर में अक्सर इसी ड्रेस में होती थी, लेकिन कभी भी इस नज़र से नहीं देखा था। वो बगैर दुपट्टे के थी और लग रहा था इसने नीचे भी कुछ नहीं पहना था। इसके गुब्बारे साफ नज़र आ रहे थे। बिल्किस ने पिंक शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था। बिल्किस टीवी देखते हुए बोली, भाई दोपहर में क्या बनाऊं? मैंने बोला, कुछ भी बना लो। वो बोली, अच्छा अभी तो मैं घर की सफाई कर लूं, फिर सोचती हूँ। ये कहते हुए वो उठ गई। आज मैंने पहली बार गौर से देखा। बिल्किस काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, क्यों ना कि इसकी शर्ट काफ़ी ऊपर थी और ट्राउज़र भी। मैंने बिल्किस की खूबसूरती वाज़िया देखी। अब मैं इसको दूसरी नज़रों से देख रहा था। इस वक्त बहन को करने को दिल कर रहा था। मैंने कई दफ़ा अपने दिमाग को इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग बार बार बिल्किस की तरफ आ जाता। मैंने सोचा कि ऊपर चलकर कोई ऐसी मूवी देखी जाए जिससे दिल बहल जाएगा। मैंने बिल्किस को कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगर कोई काम हुआ तो आवाज़ दे देना, और ऊपर आकर लैपटॉप पर मूवी लगा ली। मैंने एक इंटरेस्टिंग सी मूवी लगा ली। मूवी देखते ही मेरे हाथ अपनी मर्जी पर आ गए और मैं हाथ की हरकत करने लगा और देखते ही देखते बेपर्दा हो गया और पूरी तरह मूवी देखने में मगन था। मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि बिल्किस मेरे रूम का दरवाज़ा खोलकर मुझे देख रही थी। अचानक मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई, जहां बिल्किस हाथ में झाड़ू लिए खड़ी थी।
نظر پڑتے ہی میں نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور بلقیس کی طرف پیٹھ کر کے حلیہ درست کیا اور ہڑبڑاتے ہوئے بولا، بلقیس کیا ہوا، کوئی کام تھا؟ وہ بولی، بھائی روم کی صفائی کرنی تھی۔ میں بولا، کر لو، لیکن جب کسی کے روم میں جاؤ تو دستک دیتے ہیں۔ بلقیس نے کہا کہ بھائی 2-3 دفعہ نوک کیا تھا لیکن آپ مصروف تھے اس لیے آواز نہیں سنی ہوگی۔ میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ بلقیس نے مجھے ایسے دیکھ لیا ہے، وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں بیڈ سے اترا اور واش روم جانے کے لیے اٹھا تو میرا ابھی تک کھڑا ہی تھا، جو کہ پردوں کے اوپر سے بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بلقیس باغور اسے دیکھ رہی تھی۔ میں واش روم چلا گیا اور فارغ ہو کر واش روم سے باہر نکلا۔ بلقیس کمرے کو جھاڑو دے رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرا نیچے سے طوطا سلامی دینے لگا۔ ابھی میں نظاروں میں ہی مگن تھا کہ بلقیس میری طرف مڑی اور اس کی نظر پھر اسی جگہ پر تھی۔ اس نے کہا، بھائی آپ نیچے چلے جائیں، میں آپ کے روم کی صفائی کر کے آتی ہوں۔ میں نیچے آ گیا اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ اب سوچ رہا تھا کہ آج بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ بلقیس میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ میں نیچے لاؤنج میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا، اتنے میں بلقیس بھی اوپر سے نیچے آ گئی اور بالکل نارمل تھی۔ اس کے اندر سے کہیں بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا ہے، اور وہ بھی ہاتھ کا کام کرتے ہوئے۔ جب میں نے اسے نارمل دیکھا تو میں بھی نارمل ہو گیا۔ بلقیس کام ختم کر کے میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور بولی، بھائی پانی پلا دیں۔ میں اٹھا، فریج سے پانی نکال کر اس کو پانی دیا۔ پانی دیتے ہوئے میری نظریں اس کے نشیب و فراز پر تھی، جو قریب سے دیکھنے سے اور زیادہ واضح پتہ چل رہی تھی۔ مجھے اس طرح دیکھتے ہوئے بلقیس بولی، بھائی کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں گھبرا کر بولا، نہیں کچھ نہیں، بلکہ اس نے گلاس دیا اور بولی، اب یہ بتائیں کھانا کیا بنانا ہے؟ میں بولا، جو دل کرتا ہے بنا دو۔ وہ کہنے لگی، اچھا دیکھتی ہوں فریج میں کیا رکھا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر میرے سامنے سے گزری۔ اس کو دیکھتے ہی میرے طوطے نے ایک دفعہ پھر انگڑائی لینا شروع کر دی۔ میں صورتحال سے پریشان تھا کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ بلقیس فریج کا فریزر کھول کر کھڑی تھی۔ میں اٹھنے لگا تو بلقیس بولی، بھائی ذرا میری مدد کریں، یہ گوشت کا پیکٹ فریزر میں سے نہیں نکل رہا۔ میں بلقیس کے پیچھے گیا، اس کو کہا، تم ہٹو میں نکال دیتا ہوں۔ بلقیس بولی، بھائی آپ بس تھوڑا سا زور لگائیں، نکل جائے گا۔ میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور فریزر کے اندر سے گوشت کا پیکٹ نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد گوشت کا پیکٹ نکل آیا اور وہ سیدھی ہو گئی، اور میں پیچھے ہوا تو اس کی نظر وہیں پڑی جو اٹھ گیا تھا۔ بلقیس دیکھتے ہوئے نظریں چراتے ہوئے بولی، بھائی آپ اس پیکٹ کو پانی میں ڈال دیں، جب تک یہ نرم ہو جائے تو پھر کھانا بناتی ہوں۔ اور ہاں میں نہانے جا رہی ہوں، آپ یہی رہنا، میں نہا کر آتی ہوں۔ میں بولا، ٹھیک ہے تم نہا لو، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنے روم میں چلی گئی اور میں ٹی وی دیکھنے لگا، لیکن میرا دماغ تو بلقیس کی طرف تھا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ بلقیس کو بھی اس کھیل میں اچھا لگ رہا ہے، اور میں بھی بلقیس کے ساتھ وہ سب کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیوں نہ کہ بلقیس کا رسپانس ہی ایسا تھا کہ میں اس کے خیال سے ہی جھوم جاتا۔ پھر میری خوبصورت بہن ہو اور اکیلی بھی ہو تو پھر ایسا تو ہوتا ہے۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا تو بلقیس کی آواز آئی، بھائی، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بلقیس کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ بلقیس نے سفید شرٹ، جو بہت ہلکی تھی، جس کو اس نے گیلے وجود پر پہن لیا تھا، اونچی شرٹ اور گلابی پجامہ، مجھے اسے دیکھتے ہوئے بولی، بھائی کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو میں جیسے ہوش میں آتے ہوئے بولا، نہیں کچھ نہیں، بس اچھی لگ رہی ہو اس ڈریس میں۔ بلقیس خوش ہوتے ہوئے، اچھا بھائی آپ کو یہ ڈریس اچھا لگا؟ میں بولا، تم پر تو یہ ڈریس بہت سوٹ کر رہا ہے۔ بلقیس نے چاروں طرف گھوم کر مجھے ڈریس دکھایا اور پھر بولی، بھائی اب میں کھانا بنا لوں، آپ کچن میں آ جائیں۔
اور پھر میری مدد بھی کریں، تو میں بھی یہی چاہتا تھا کہ بس بلقیس کو ہی دیکھتا رہوں۔ آج تو ایسا لگ رہا تھا کہ بلقیس کا بائی سے کرنے کا بہت موڈ ہے۔ پھر وہ کچن میں چلی گئی۔ جب میں کچن میں گیا تو بلقیس گوشت دھو رہی تھی۔ میں بولا کیا مدد کرنی ہے؟ کہنے لگی ابھی بتاتی ہوں۔ وہ سنک پر گوشت دھو رہی تھی۔ خوبصورت ڈریس میں نشیب و فراز الگ ہی نظارہ دے رہے تھے۔ اچانک بلقیس بولی بھائی یہ میری شرٹ کے آستین اوپر کر دیں۔ میں بلقیس کے پیچھے گیا اور دونوں آستینیں اوپر کر دی۔ وہ بولی شکریہ بھائی۔ میں بولا ہمارے لیے اور کچھ حکم؟ تو وہ کہنے لگی بس گوشت دھو لوں پھر بتاتی ہوں۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ بلقیس اب گوشت دھو چکی تھی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ طوطا اب بہت بے چین تھا۔ میں بولا بلقیس میں بھی نہا کر آتا ہوں، گرمی لگ رہی ہے۔ بلقیس بولی ٹھیک ہے، آپ نہا کر جلدی سے آ جائیں۔ میں اپنے روم میں آیا اور نہا کر صرف انڈر ویئر اور بنیان پہن کر دیکھتا ہوں کہ بلقیس دیکھ کر کیا بولتی ہے۔ میں نیچے آ گیا اور کچن میں گیا۔ بلقیس مجھے دیکھتے ہی بولی بھائی خیر تو ہے، آپ ایسے ہی آ گئے ہیں، حیا نہیں آتی بہن کے سامنے؟ میں بولا گرمی بہت ہے۔ بلقیس بولی اچھا جی، گرمی صرف آپ کے لیے ہی ہے؟ میں بولا تم نے بھی تو ہلکا سا ڈریس پہنا ہوا ہے۔ بلقیس جی بھائی لیکن آپ تو ایسے ہی آ گئے ہیں۔ میں بولا اگر تمہیں نہیں اچھا لگا تو تبدیل کر دیتا ہوں۔ وہ بولی پلیز نہیں نہیں ٹھیک ہے، اب آپ مجھے اوپر سے مسالے اتار دیں، میں سالن میں ڈالوں۔ میں بلقیس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میرے طوطے کو ایک زور کا جھٹکا لگا اور میرا طوطا بلقیس کی چڑیا سے ٹکرا گیا۔ اب بلقیس سے بھی نہ رہا گیا اور بلقیس نے اپنی اور میری شلوار اتار دی اور میرا طوطا اپنی چڑیا میں لے لیا۔ جیسے ہی میرا طوطا بلقیس کے اندر گیا تو بلقیس کی چیخ نکل گئی۔ کیوں نہ کہ بلقیس یہ سب پہلی بار کروا رہی تھی تو اسے درد محسوس ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے مزہ آنے لگا۔ بلقیس کو یہ سب کروانے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ بلقیس اب روز مجھ سے یہ کرواتی تھی۔ اب ہم دونوں ہر روز مزے لیتے تھے اور روزانہ طوطا اور چڑیا کا کھیل کھیلتے تھے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔